حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پرہیزگار جوان تھا۔ وہ مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخص بہت پسند تھا۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا اور وہ شخص عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور اسے بہکانے لگی۔ روزانہ دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی۔ ایک رات اس شخص کا گزر ہوا تو اس عورت نے بہکانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یہ آیت اس کی زبان سے بے ساختہ جاری ہو گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر گھش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی، یہ دیکھ کر جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ نہ آیا تو اس کی تلاش میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعے کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالا آیت دوبارہ پڑھ کر سنا دی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کو ہلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس آپ تعزیت کے لیے گئے۔ تعزیت کے بعد شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر جا کر فرمایا، اے شخص، اور اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے وہ باغ ہے۔ اس شخص نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دے دی ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ایسے جوان کا ہے جس جوان نے ایک فاحشہ عورت جو کہ اس کی مکمل دسترس میں تھی اس سے دور رہ کر ہمیں دکھایا۔ دوستو، آپ سب کو اردو میڈیا کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور فاحشہ عورت کی کہانی سنائیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسن دیا تھا، لیکن جب ایک عابد کو اس فاحشہ سے عشق ہوا تو کیا ہوا، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، انسان ہمیشہ سے ہی صنف مخالف کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہوتی، جو کسی وقت شیطان کے بہکاوے میں تو آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر صحبت کسی پاک باز کی میسر آ جائے تو بد سے بدتر انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا انتہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی بھاری رقم ادا کر کے بھی اس کا قرب حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کی پیکر، میں نے مزدوری کر کے 100 دینار کیے اور وہ لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا، اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے تخت کے قریب جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں خدا کی نافرمانی کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی اور اسے خدائے عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی گناہ کی خواہش ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔
اس نے عورت سے کہا مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے ہیں، اب جب کہ تم میرے قریب ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخری کیا چیز ہے جو تمہیں میرے قریب کرنے سے مانے کر رہی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا کہ مجھے اپنے رب عز و جل سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف دامن گیر ہے جب میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کس طریقے سے کر سکوں؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اچاٹ ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں، چونکہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا تو میں تم ہی سے شادی کروں۔ عابد کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا کہ جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ عورت نے کہا اچھا ابھی تم چلے جاؤ لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے منہ چھپائے شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے دل میں عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کیے اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئے۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساقط ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کا ایک بھائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے اور سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے مشہور و معروف ولی بنے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اگر ایک فحشہ عورت بھی توبہ طائب کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے تو خدائے بزرگ و برتر کی ذات اس چیز کو اپنے شایان شان سمجھتی ہی نہیں کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف نہ کرے۔ لہٰذا معافی ہر شخص کے لیے ہے اور معافی عام ہے۔ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ تھام لیجیے۔ خدائے بزرگ و برتر ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔